ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے، ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا، نوکرانوں کی پرواہ، لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی اور اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عشق و محبت۔ تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو، اس کے زخم تو دیکھو، طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پہ، اتنا با اقتدار انسان کہ اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا، ارادہ تو طائف کے اوباش بدماش بندر خنزیر بنتے، بجلیاں راکھ کر دیتی، زمین دھسا دیتی، ہوائیں اڑاتی، اور وہ 3 میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چشمے تصور میں دیکھو تو صحیح، پتھر کھا کھا گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھاگتے تھے، پھر گرتے تھے، اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ زخم آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا، سفید داڑھی، ابراہیم جس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور آگے 8 سال کا بچہ یا 9، 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے، نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا، میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ اسکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا؟ ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں، یا اللہ تو راضی ہو جا میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر 7 آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا، اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا، اور طائف کے میدان میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لوہان، اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر زید بن حارثہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور اتبا کے باغ میں پناہ لی۔ اتبا جانی دشمن، بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، قریشی خون نے جوش مارا، کہا محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اور انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے جانے لگا، تو پھر وہ شرم غالب آ گئی اور اپنے غلام سے کہنے لگا یہ جو آدمی زخمی پڑا ہوا ہے اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ یہ میرے انگور کھا لینا۔ جس کا حال دیکھ کر دشمن آنسو بہائے اور اسے کھلانے پر مجبور ہو جائے، جاؤ عرب والے کے بازاروں میں دیکھو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہائے کلمہ نہ ہوا مذاق ہوا، شریعت نہ ہوئی مذاق ہوا،
پھر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ دعا تھی کہ فریاد، دعا تھی کہ نوحہ، عرش کے کنگرے ہل گئے، آئے ہائے ہائے، اے میرے رب، اے میرے رب، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، آج میرا تجھ سے گلہ ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار لہو لہان کر دیا۔ تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی حمیت، میرے رب کے عرشوں کے در، میرے رب کی غیرت جوش میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر، یا رسول اللہ امر فرمائیں، یوں چلیں گے پہاڑ اور یہ سرما بن جائیں گے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو، باپ بیٹا سے نہیں بولتا ہے، بیٹی ماں سے نہیں بول رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اصلی کے چھک چھڑیں، اسا مرنے پرنے تو رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھو دیکھو، یہ کائنات کا سب سے افضل ترین، جنت کا چابی والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، مقام محمود کو رونق دینے والا، شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا، جس کے شفاعت سے حساب شروع ہو، جس کی شفاعت سے پل صراط پار ہو، جس کے قدم رکھنے سے جنت کے دروازے کھلیں، جو مقام محمود جس کا خود انتظار کرے، مقام محمود جس سے روشن ہو، جو نبیوں کا قائد بن کر، انسانوں کا قائد بن کر، اللہ کا جھنڈا اٹھا کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، دو جہان کی سرداریوں کا تاج سر پہ سجا کر، رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجا کر، خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج سر پہ سجا کر، محمد احمد کے نام پا کر، ماہی حاشر عاقب کے لقب پا کر، فاتح خاتم کے لقب پا کر، ابو القاسم طہ یاسین کے لقب پا کر، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر بن کر، مزمل مدثر بن کر، رحمت للعالمین بن کر، میں کیا کیا صفتیں سناؤں جیسے اللہ کی ذات کسی حد میں نہیں لائی جا سکتی، صفات میں، بیانات میں، ایسے میرا نبی ایسی ذات ہے جس کو ہم کسی بیان میں، کسی نعت میں، کسی تعبیر میں، کسی تصویر میں، کسی شکل میں، کسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیانات سے بالا تر ہیں، جس کا نعت خان میرا رب بنے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا نعت خان میرا رب بنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کے نعت خانی قرآن کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی نعت خانی اس کا رب خود کرے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی تعریف خود کرے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت بربک مجنون، جس کی تعریف میرا رب خود کرے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، جس کی تعریف قرآن خود کرے، اس کا رب خود کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی تعریف میں قرآن نغمے گائے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہو، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جس کے صحابہ کی تعریف بھی قرآن کرے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جس کی تعریف قرآن خود کرے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اواد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحان بن عراوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن
بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ یہ کہتا سرما بنا دو، آگ لگا دو، نسلیں مٹا دو. وہ کہتا ہے نا 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 انہوں نے تو پتھر مارے، میں سہ گیا. اللہ کرے گا ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی، میرا پیغام آگے سنائے گی. میرے رب نے قبول کیا. بنو ثقیف سارا مسلمان ہوا، اور ہمارے سارے علاقے کا اسلام طائف کے قبیلے کے کھاتے میں ہے. محمد بن قاسم الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی جو دیپال پور تک پہنچا. ملتان تو مشہور ہے، ملتان نہیں، دیپال پور تک اس کی فوجیں پہنچی ہیں، اور یہ سارا علاقہ اس کی محنت سے منور ہوا، اسلام سے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے، اللہ سے ملا دیں گے. میں اللہ کو پاؤں گا. میں ترخان ہوں، پرواہ نہیں. میں موچی ہوں، پرواہ نہیں. میں مسلی ہوں، پرواہ نہیں. میں جلاحہ ہوں، پرواہ نہیں. میں جو مرضی ہوں، پرواہ نہیں. میں اگر غلام مصطفیٰ ہوں تو میرے وارے نیارے، میرے کام بن گئے، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میرے نصیب جاگ اٹھے. اور اگر میں غلام رسول نہیں ہوں تو مجھے سید ہونا نہ بچائے گا، مجھے قریشی ہونا نہ بچائے گا، مجھے شاجی ہونا نہ بچائے گا. وہاں نسب نہیں چلتا، میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے. میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے. ہم کسی فرقے کے داعی نہیں، کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ. اللہ اس کے رسول کی زندگی کو سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح. ساری زندگی دو باتیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے. عبادت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، جس میں نماز نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے. جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو یہ نصیبوں والا نہیں ہے، یہ ہارا ہوا ہے، یہ ہارا ہوا ہے. میرے بھائیو میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے انسان بن کے رہنا. دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ. جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تم نے یہ تو سنا ہوگا نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف. لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑے تھوڑے سے کام تھے. میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے. میرے نبی کے اخلاق ہیں. اگر خامد کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامد چپ کر جائے. مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی. اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں. عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے. آنے والی بچیوں کو تار کر کے رکھ دیتے ہیں. دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے. لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں. زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں. کیونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں. میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو. میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں. ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے. میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے. بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ قاضی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ
ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنے گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو گئی، ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی، لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے اور وہ کریں انصاف وتصفح وتغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں، یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا میرے محبوب نے علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروگنوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائی، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہو، کہتا نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ، وہ آدھا جی میں میاں بیوی نو لڑایا، کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ، اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ، کم وقت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شرابی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں بیوی دی لڑائی نسلاں تے خانداناں تائیں، شاباش پترا ایویں کیتی آویں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جی میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، عاجز نہ بننا۔ یہ حدیث میں نے بہت دفعہ پڑھی، بہت دفعہ سنائی، لیکن اس سفر میں مجھے اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آیا۔ امع کا لفظ بہت سخت ہے، امع تو بے وقوف کا جو لفظ ہے نا اس میں اتنی سختی نہیں ہے، بے وقوف، عاجز، بے وقوف، کمزور، یہ سارے ہیں تو امع کے ترجمے، لیکن وہ وہاں سیوال میں مجھے اچانک اس کا ترجمہ صحیح ٹھوکواں سمجھ آیا، جڑی طاقت امع میں ہے اتنی طاقت کا ایک لفظ پھر مجھے سمجھ میں آیا۔ میرا نبی کہتا ہے لا تکونوا امع، میری امت چگل نہ بن جاوے اجے، سمجھ آئیے، وہ چگل نہ بن جاوے اجے۔ کسی کو بے وقوف کہو تو اتنا نہیں غصے ہوتا، اس کو چگل کہو تو ڈھیر کبڑیندا ہے، چگل جہان دی۔ میرے نبی نے کہا وہ چگل نہ بنے جے۔ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کہا
کہ تم یہ کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ ایک کون ہے چگل، سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم یہ کہو، تم یہ کہو، تم یہ کہو، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اس پر لوگ دیں گے تانے، بے غیرت ہو گئے ہیں، نک بٹھا چھڈی یہی، چتے نہیں رہ گئے تو ہیں کون، بالکل مٹی ہو گئے ہوں، بھوئیں تے جا پیوں۔ تو تمہیں شیطان دے گا چکر، دیکھ تیری تو عزت خاک میں مل گئی۔ تو یہاں میرا نبی پیچھے آ گیا، کہنے لگا میں ضامن، میں ضامن، میں ضامن، اور سن دو پہ میں کیا کریں۔ میرا نبی آ گیا، ارے والی کی میری امت، میں ضامن، تم نیچے جھک جاؤ، تم نیچے جھک جاؤ، تم معاف کر دو، تم چھوٹے بن جاؤ، چاہے بیوی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے تمہارا کوئی شریک ہے، تم چھوٹے بن جاؤ، تم معاف کر دو۔ اگر عزت گھٹ جائے تو محمد مصطفیٰ سے لے لینا۔ کوئی اس تو بڑا ضامن ہو رہا ہے، اتے اللہ تے ہیٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی کی ضمانت میرے اللہ کی ضمانت ہے۔ میرا نبی فرما رہا میں ضامن، آرے والی کی عورت جھک جائے، آرے والا کا میرا امتی جھک جائے، اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو۔ لڑائیاں چھوڑو، چاہے سیاست کے نام پر ہو، جھگڑے چھوڑو چاہے دین کے نام پر ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، فرقہ واریت کو مت بھڑکاؤ، پہلے ہی ہم مٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی نفرتیں مت پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ۔ ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات، ایک جگہ نماز پڑھی، باہر نکلے تو 3-4 نوجوان داڑھیوں والے پگڑیوں والے، میں نے کہا السلام علیکم، کہنے لگے جی ٹھیک ہیں۔ پھر دوسرے ساتھی نے سلام کیا، السلام علیکم، کہا جی ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیں، جواب تو دے دو، ظاہری شکل تو مسلمانوں کی ہے، ممکن ہے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہوں لیکن ہمارا ظاہر تو مسلمانوں والا ہے۔ اتنی نفرت، اتنی نفرت، کیا اس کا نام شریعت اور اسلام ہے؟ میرے بھائیو اتنے دور نہ چلے جاؤ۔ میرے نبی نے کہا تھا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک دن آئے گا مسجدیں لڑائی جھگڑے کے مرکز بن جائیں گی۔ مسجدیں اور منبر رسول یہ محبت کا پیغام ہے نہ کہ نفرت کا پیغام۔ یہ تبلیغ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام کسی فرقے کا نمائندہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل، یہ اسلام و ایمان کا نمائندہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ایمان کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اور یہ سارے میرے نبی پاک کی دین کا کی محنت اور میرے نبی کے دین کا خلاصہ دو باتیں، ایک بندگی عبادت، نماز سر فہرست، کوئی مرد عورت کوئی چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے، دوڑو اذان پر اللہ کی طرف، دوڑو اذان پر اللہ کی طرف۔ اور دوسرا جز ہے اللہ کے بندوں سے حسن اخلاق، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، اللہ کے بندوں سے پیار و محبت، معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ بیوی خامند کو مقام دے، خامند بیوی کو مقام دے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے۔ ماں باپ کو مقام دو، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے 2 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، شام تک 2 دروازے تمہارے لیے کھل گئے، شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ آپ نے جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ہک کو دوئی دی امید بھی نہ ہوئے تو مڑکی کریے۔ تو آپ نے کہا جس نے ایک کو اٹھایا، جس نے ایک کے ہاتھ پیلے کیے وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا۔ ہمارے ماحول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں، مجھے تاجروں کا نہیں پتہ، بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے، پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے انعام کرا لیتے ہیں، یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں۔ کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے
تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، زمینہ منگ دیے۔ بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا۔ جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا، جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی۔ پر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہندو رسم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے دینی تعلیم رائمنڈ میں حاصل کی۔ میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی مولانا جمشید علی صاحب۔ میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں۔ 1977 کی بات، 77-78، 10 روپے دی بوتل آ جاوے شہد۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک بوتل شہد ہے ہی، تحقیق کتنی ہو رہی ہے؟ بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، تھوڑی مسیتاں جو اعلان نہیں ہوتے پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، 5 روپے دے گیا 10 روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، بھاویں کسی دے گلے چو بھنت لے کے دے گیا سونت دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، امن دیو امن دیو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں۔ مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ آئی، جو ہوندی تو کداں دیندا ہے، صرف 2 بھائی تھے بس، بہن ہے ہی کوئی نہیں، بڑی موج حلال ہے۔ تو پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا، مینوں نہ کرو، مینوں کیا پتا، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ہنس پڑے، پھر فرمایا اچھا رکھ دو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لقمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے، ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے باپ نے، باغ تو اس کے باپ کا ہے، اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے، اس لیے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، سر درد سے صبح سے میں چل رہا ہوں، لیکن میں نے اس سے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بات تھوڑی کر کے اپنی جان بچا کے چلا جاؤں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پورا دین کون 3 گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو، میں بولنے والا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، روز بیان ہوتا ہے، کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں دل خراشی کے لیے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر، ممبر رسول دل نوازی کے لیے ہے، دل خراشی کے لیے نہیں ہے، یہ گرجنے برسنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے، لیکن آخر بولنے والا انسان ہے۔ کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے، لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 2 حصوں میں مکمل، ایک عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے۔ یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، تبلیغی جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم گئے لالیاں، ایک آدمی، میں گشت میں گیا تو ایک آدمی سے میں نے مصافحہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے، کہنے لگا توڑ نال مصافحہ بھی حرام ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ میں کہا یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیے، تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافحہ بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا، وہ کہا شاید بخشش ہو جائے۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟
تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، منع نہیں کیا، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا، اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو، ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو، اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی، ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو۔ خیر وہ تھوڑی دیر تو غصے میں آیا، اس کے بعد وہ بیٹھ جا اس کے کو جا کے ملوں کہ 30 سال تا ہو گئے حالی تائیں تسی سیاست دے چاہے کوئی نہیں۔ تو بھائی تبلیغ نہ کوئی سیاسی تعبیر ہے، نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے، نہ یہ کسی حکومت کی طرفداری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا۔ روزمرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو، اس زبان کو غیبت سے بچاؤ، ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ، اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے، لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیو اس تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے لو، انسانیت کے رخ پھر گئے ہیں۔ 1994 میں ہم آئے تھے، یہاں جماعت آئی تھی، یہ عرب والا جو مرکز ہے نیا نیا چھوٹا سا تھا، یہاں پورا کوئی ہم نے 3-4 دن سورش علاقے میں بھاگ بھاگ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو اللہ کی قسم 300 آدمی اکٹھے نہیں ہوئے تھے، 300 اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ آج اس مجمع کو اللہ گنے گا یا اس کے فرشتے گنیں گے، مجھے نہیں خبر کہ یہ اتنا مجمع کہاں سے آیا، یہیں سے آیا ہے، یہیں سے اٹھ کر آیا ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس کے اثرات اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 95-96% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کا سورج چمکنے والا ہے۔ ایک دور تھا لوگ مسجدوں سے ہمیں نکالتے تھے، نکل جاؤ وہابی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے، نبی دے نام منن والے آ گئے، اور ایسے دھکے دیتے تھے اور ایسے گالیاں نکالتے تھے۔ یہ بہت پہلے کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے لوگ قربانی سے چلتے رہے اور اپنی جان مال کے ساتھ پھرتے رہے۔ ایک گاؤں میں کبھی نہیں بھولوں گا، میں نیا نیا تبلیغ میں تھا، ہم ایک گاؤں میں پہنچے پیدل تھک ہار کے، ابھی سامان رکھا ہی تھا کہ مسجد کے امام آئے، انہوں نے ہمیں ماں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں نکالی، اتنی غلیظ گالیاں کہ زمین کانپ اٹھے، آسمان تھر تھر آ جائے۔ اور میں بالکل نیا تھا تو انہوں نے بستی کے لوگ بلائے، انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے، اور پھر انہوں نے فرمایا مسجد دھوو، مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے۔ میرے نبی کے پاس کافر ملنے آتے تھے، مسجد میں بٹھائے جاتے تھے۔ طائف کے کافر آئے، میرے نبی نے مسجد میں بٹھایا، یہ تو نہیں فرمایا مسجد دھو دو۔ ہائے ہائے اتنا تعصب، انہوں نے ہمارے بستر باہر پھینک دیے، نکل جاؤ، نہ تسی نبی دے منن والے، نہ تسی نبی دے عاشق۔ تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، میں تو کالج سے سیدھا تبلیغ میں آیا، دین کا زیادہ پتہ نہیں تھا، یہ فرقے فرقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن میں خود اپنے اندر تجزیہ کر رہا تھا، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ یہ مسجد میں ماں بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے اور کہتا ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ جو گالیاں کھا کے چپ، اور ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ، اور چپ کر کے بستر اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آگے نکل گئے۔ میں نے کہا اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر کیا ان کو عاشق رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجد میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں اور مصلی رسول پر بھی کھڑے ہو رہے ہوں؟ میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو تعصب سے، نکلو تعصب سے نکلو۔ میں نے 3 گھنٹے ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے، میری کوشش رہی ہے کہ میں اسلام کو اجاگر کروں۔ فلانا بھیڑا ہے، ہم چنگے ہیں، اسا چنگے ہیں تو بھیڑن، اسا سچے ہیں تو کوڑن، اسا حق تھے تو باطل تھے، اسی عاشق تھے گستاخ۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں بھی تمہارے اندر نفرت کی آگ بھڑکا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میرے اس بول کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ امت کو توڑنے والا بول، امت کو توڑنے والا بول، یہ تو میرے بھائیوں کلمہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔
تو امت بنو، امت بنو، امت بنو، ایمان والے بنو، اسلام والے بنو، باقی ساری نسبتیں ہٹا دو۔ تم سے پوچھو تم کون ہو، کہو جی ہم مسلمان ہیں۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے کہنے لگے، پرانی بات ہے بیٹا تم کون ہو؟ تو اس نے چند فرقوں کے نام لیے، یہ ہو وہ ہو وہ ہو۔ میں نے کہا نہیں چاچا میں مسلمان ہوں۔ وہ اس کو ایک کرنٹ لگا، وہ کہنے لگا بیٹا میری اتنی عمر گزر گئی میں نے یہ جواب کسی سے نہیں سنا، تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ تبلیغی جماعت میں سیکھا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے، رائے کا اختلاف برداشت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ تو میں سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک تو اپنے اللہ سے معاملہ درست کرو توبہ کے ساتھ، ایک اللہ کے بندوں سے معاملہ درست کرو معافی کے ساتھ، اور اس پاک پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو۔ دنیا اللہ کے فضل سے آ چکی ہے ہدایت کے کنارے پر، اسلام کے کنارے پر، اور ہوا چلنے والی ہے۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔ کوئی ضرب تقسیم کوئی، عارف والے میں جو عورت جو مرد تیری امت کا صبر کا دامن پکڑ گیا، بے صبر نہ ہوا تو وعدہ تیری تو فیل، بے حساب، بے حساب، بے حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ اعلان ہوگا، اگلی اعلان ہوگا، فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، اب اللہ اعلان کرے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، ہاں بھائی صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں کھڑے ہوں گے اسی امت میں سے، صبر والے آ جاؤ بھائی۔ تو ایک طبقہ آئے گا عورتوں کا، مردوں کا، تو اللہ نا ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے خود ہی اگلا قدم اٹھائے گا۔ فرشتے نے اگو کر دے، اس کا انہوں روکو، انہوں کو حساب دو۔ تو فرشتے کہیں گے او بھائی صاحب، او بھائی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہ جنت جا رہے ہیں۔ کہ حساب تو دیتی جاؤ۔ اب سارا مجمع سن رہا ہے، کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے رب نے کہہ دیا ہے بے حساب۔ تو وہ کہیں گے تم کون ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، صبر والے ہیں۔ ہاں 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 بے شک بے شک، صبر والوں کی یہی جزا ہے، تشریف لے چلیے تشریف لے چلیے۔ جیسے یہ نہیں پھاٹک کے اوپر کوئی آتا کہتا میں ڈی ایس پی ہوں، ہاں جی تشریف لے آؤ جی تشریف لے آؤ جی، میں ایس پی ہوں، میں فلاں ہوں، میں اچھا جی تشریف لے آؤ جی تشریف لے آؤ جی۔ تو اس دن اللہ کہے گا صبر والے، صبر والے، اوہا صبر والے۔ تو آ گئے وہ صبر والے۔ یہ صبر والوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ یہ تو یہ ہو گیا کہ بغیر حساب، اگلا وہ یہ تو ہو گیا حساب کوئی نہیں، آگے دوں گا بے حساب، دوں گا بے حساب۔ وہ کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں ان کے لیے کچھ محل تیار کیے جائیں گے۔ محل، وہ محل کیسے ہوں گے؟ ان کے نیچے کوئی پلر نہیں، ستون، اوپر کوئی زنجیر نہیں، وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، ہوا میں، اور وہ ایسے چلتے ہیں جیسے جہاز نہیں اڑتا، جہاز، وہ جہاز کی طرح پوری جنت میں اڑتے ہیں، پورا محل اڑتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو جب وہ ہوا میں ہوگا، نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، دوے پسو پوڑی کوئی نہیں، تو اتنے چڑھنا کیوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا مثل الطیر، مثل الطیر، کہ تم دیکھتے ہو نا پرندہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے میں اپنے گھونسلے میں چلا جاؤں، تو یوں پر ہلاتا ہے اور اڑ کر اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایسے اڑ کے وہاں چلے جائیں گے اور وہ محل ان کو لے کر ساری جنت کی سیر کرائے گا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ صبر والوں کے لیے ہے۔ پھر اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، ان کے صبر کے بدلے میں آج اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، آج ان کے صبر کے بدلے میں اللہ ان کو جنت بھی دے رہا ہے، ریشمی لباس بھی دے رہا ہے۔ اور کیا کر رہا ہے؟ متکئین فیہا علی الارائک، بڑے خوبصورت تختوں پر بیٹھیں گے۔ وہ تختوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذللت قطوفها تذلیلا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ اور کیا ہوگا؟ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت تختوں پر بٹھائے گا اور ان کے نیچے نہروں کے جال بچھائے گا۔ ایک عورت آئی ذنون مصری کے پاس، کہنے لگی ذنون کوئی جنت تو سناؤ۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندی جنت کون سنا سکتا ہے، لیکن تمہیں ایک اس کا نمونہ دکھاتا ہوں۔ جنت میں خوبصورت
عالی شان سونے کا محل ہے، اس کے وسط میں ایک سرخ یاقوت کا بڑا خوبصورت بارہ دری ہے، اس بارہ دری کے وسط میں ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے جو یاقوت اور زمرد سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی، اور اس کے پہلو میں اس کی بیوی ہے جس کو حسن و جمال ایسا ملا ہے کہ وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، اور وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، اور رب ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا اور اپنے دروازے رحمت کے اور کھول رہا ہوگا۔ ابھی وہ یہاں تک پہنچے تھے تو وہ عورت کہنے لگی، ارے مصری تو نے مجھے مار دیا، اور گر کے مر گئی۔ ہاں، اس صبر پر کیا ہوگا؟ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ پھل خوشے۔ ایک بدو کہنے لگا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، انگور بڑی مہنگی شے تھی عرب میں، تو آپ نے کہا ہیں؟ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے، ایک مہینہ مسلسل اڑتا رہے، تو ایک مہینے کی اڑان کے بعد جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ کہنے لگا اچھا، تو یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ دانہ؟ تو آپ نے کہا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ، اور تیری ماں نے اس کا ڈول بنایا ہو تو بہت بڑا ڈول بنتا ہے؟ کہاں جی بہت بڑا بنتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ بس میں نے تو میری بیوی نے کوئی سایہ اور آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ صبر کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہا ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ پھر صبر کے بھی درجات ہیں، کچھ تھوڑے والے، کچھ درمیانے والے، کچھ بہت زیادہ کرنے والے۔ جو تھوڑے والے ہیں لیکن ہیں صبر والے، تو ان کو جنت کا نقشہ یوں اللہ پیش کر کے سناتا ہے، اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ جنت والے کافوری شراب ڈال کے خود پی رہے ہیں، یہ خود پی رہے ہیں۔ خود پینے کا بھی ایک مزہ ہے، لیکن جو اور صبر والے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر بٹھا کر، دوسرے اونچے مقام پر بٹھا کر یہ نقشہ پیش کر رہا ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ ان کو پلانے کے لیے ان کو پلایا جائے گا، خود نہیں ڈالیں گے، فرشتے ہوں گے یا نوکر ہوں گے، غلمان ہوں گے، جنت کے حوریں ہوں گی، یا ان کی اپنی دنیا کی بیگمات ہوں گی جو ان کو پلانے والی ہوں گی۔ جنت کی حور کو ایسا حسن ملا ہے کہ وہ اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، لہذا اس کے حسن پہ زوال نہیں ہے، اور اس پر ایک نظر پڑ جائے کسی کی تو 40 سال اس کی نظر واپس نہیں آتی، 40 برس نظر واپس نہیں آتی، 40 برس نظر واپس نہیں آتی۔ لیکن ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے کہ جنت کی حور کا؟ تو میرے نبی نے کہا دنیا کی عورت کا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ یہ نماز پڑھتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی، یہ روزے رکھتی ہیں، وہ روزے نہیں رکھتی، یہ اللہ کی بندگی کرتی ہیں، وہ بندگی نہیں کرتی، تو اپنی عبادت بندگی اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کے حسن و جمال کو اتنا اونچا کر دے گا کہ جنت کی عورت ان کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائے گی اور ان کے آگے خادمہ کی طرح ہو جائے گی۔ تو ایک منظر یہ قرآن بتاتا ہے، پھر جو بڑے پکے صبر والے ہوں گے ان کے لیے اللہ ایک تیسری شکل بتاتا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود ساقی بن کے پلا رہا ہوگا، ساقی اللہ ہو جائے، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم۔ میں نے خدا لفظ آیا ہے، خدا اس لیے خدا کہہ رہا ہوں، ورنہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ لفظ اللہ ہے، خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے، کوئی میرے تو مولوی فتویٰ نہ لا دے، منع نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے، لکھا ہے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ نہ بھگوان ہے، اللہ کا ترجمہ نہ اوتار ہے، اللہ کا ترجمہ نہ دیوتا ہے، اللہ کا ترجمہ نہ گاڈ ہے، اللہ کا ترجمہ نہ یزداں ہے، اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے۔ اللہ صرف اللہ کے لفظ میں آتا ہے، نہ وہ خدا میں آتا ہے، نہ وہ گاڈ میں آتا ہے، نہ وہ بھگوان میں، نہ اوتار میں، نہ یزداں میں، نہ خدا میں، نہ وہ کسی بھی اس نام میں جو میں نے اور آپ نے تجویز کیا وہ اس میں نہیں سماتا۔ اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے۔ جب بھی بولو اللہ بولو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا کہنا غلط ہے،
سارے علماء استعمال فرماتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے۔ کسی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب تبدیل ہو جاتا۔ خدا، خدا کا مطلب ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، خود آ، یہ فارسی لفظ ہیں، خود آ، دو کا یہ مجموعہ ہے، جو اپنی ذات میں اپنا وجود رکھتا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، سمد، سمد، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نام میں ایک عجب بات ہے، کسی لفظ کا حرف نکال دو، خدا، خدا کا ہی آپ خا نکال دو، پیچھے دا رہ گیا، دا، دا، تو دا ہماری زبان میں تو کوئی لفظ ہے نہیں، پٹھان آندے دادے دادے دادے، پھر اس کا دال نکال دو تو خا رہ گیا، خا بھی ہماری زبان میں کوئی نہیں، یہ پٹھانی آندے خا 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 خا۔ طارق جمیل، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، اس کا تا ہٹا دو تو پیچھے ہو جائے گا ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا، اس کا الف ہٹا دو تو یہ ہو جائے گا طرق، طرق کا مطلب ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، اس کا کاف ہٹا دو تو ہو جائے گا طرع، چھا جانے والا، کوئی کیفیت جو دل پہ چھا جائے۔ جمیل، جمیل جمال والا، جیم ہٹا دو میل بن گیا، یمیل بن گیا، یا ہٹا دو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا۔ یہ میں نے آپ کو مثالوں سے بات عرض کی۔ اب میں لفظ اللہ کو لیتا ہوں، اللہ کو، تم اللہ کا الف ہٹا دو، یہ اللہ ہے، اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ۔ تو میرے رب کے قرآن نے گواہی دی کہ یہ بھی اللہ پر آتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا یہ لام ہٹا دو، یہ لام، تو پیچھے لام اور ہا رہ گیا، لہو، تو یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ رہ گیا، تو یہ بھی قرآن گواہی دیتا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب اور عجب بتاؤں، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، آخری ہا کی پیش، صرف پیش باقی رکھو تو وہ بھی اللہ کی طرف پہنچاتی ہے۔ اور میرا قرآن کہتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، لہو اللہ، الہ اللہ، للہ اللہ، اللہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الذی رفع سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ تو بھائیو، اللہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں آئے گی وہ اللہ کے نام کو محبت سے لینا بھول جائیں گے۔ لفظ اللہ ان کی دنیا میں دل کی دنیا میں کوئی ہلچل نہیں مچائے گا، کوئی ہلچل نہیں مچائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ اللہ کا پیغام ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے سے کہ اللہ تک پہنچو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کی طلب میں نکلو۔ آئے ہائے، نشان منزل جانا ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا۔ اسے ڈھونڈنے میں بھی مزہ ہے، اسے پکارنے میں بھی مزہ ہے، اس کے آگے رونے میں بھی مزہ ہے، اس سے مانگنے میں بھی مزہ ہے، اس کے آگے سر جھکانے میں بھی لذت ہے، اس کے نام پہ کٹ جانے میں بھی لذت، اس کے نام پہ پٹ جانے میں بھی لذت ہے، اس کے نام پہ لٹ جانے میں بھی لذت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کربلا کا قافلہ کیسے مسکراتا ہوا نیزوں پہ چڑھ گیا، کیسے نیزوں پہ لٹک گئے، جو ایک بول پر جان بھی بچاتے، مال بھی بچاتے، اپنا ملک بھی بچاتے، اپنی نسل بھی بچاتے، اپنا سب کچھ بچاتے، اور جنت تو پہلے ہی موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ اہل البیت ہیں جن کو اللہ نے سب سے عالی مقام بنایا، یہ وہ گھرانہ ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان کے لیے جنت کے فیصلے عمل کے بعد نہیں ہوئے، محنت کے بعد نہیں ہوئے، ان کے لیے جنت کے فیصلے ماں کی گود میں ہوئے، دودھ پیتے ہوئے بشارتیں سنائی جا رہی ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام آج زمین والے نہیں رکھ رہے، ماں نہیں رکھ رہی، ابا نہیں رکھ رہا، ان کے نام بھی اللہ نے رکھے، اللہ نے رکھے۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی بہادر دلیر آدمی، کہا جی حرب جنگجو لڑنے والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا نام؟
وفا کا صلہ وفا ہے یا جفا ہے؟ میرے نبی نے جو آنسو بہائے، میرے نبی نے جو اولاد ذبح کرائی، میرے نبی نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک رات کی کہانی نہ سناؤں؟ میرا نبی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اما عائشہ دیکھتی ہیں آج حال کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، چار پائی کی لکڑی جس کے ساتھ بان بنا ہوتا ہے، اس لکڑی کو اور اپنے پیٹ کو ایسے پیٹ کو اوپر لگا کر سارا نیچے اتر گئے، دھڑ نیچے، پیٹ یہاں اور دھڑ نیچے۔ اما عائشہ گھبرا کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ ہائے ہائے، جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کو تیار ہوں، عائشہ بھوک لگی۔ کیسی بھوک لگی؟ جس نے چار پائی کے نیچے تک پہنچا دیا۔ تو اما عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ تو دو جہان کے سردار، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے یا جفا ہوتا ہے؟ جو مرضی کرو سانو آپ پہ نبی چھوڑائی سی، یہ وفا ہے یا جفا ہے؟ کیا میں کتے سے بھی نیچے چلا جاؤں؟ پالتو کتا میری پکار پر روٹی چھوڑ کے آ جائے، میرے گھر کا بچہ اسے مارتا ہے، وہ ٹونگ کرتا ہے، کاٹتا نہیں، 6 فٹا جوان آ جائے، جان کی بازی لگا کے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اور اپنے مالک کے معصوم بچے کے ہاتھوں جوتے کھا کر کہتا ہے وفا ایندہ نہ ہے۔ ایک کوئی چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آ گئی، میں بھی نہیں ہوتا، میرا بھائی بھی نہیں ہوتا، ہم تو مسافروں کی طرح ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں ہوتا، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو میری ماں نے نوکر سے کہا اس کو روٹی ڈال دے۔ وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی۔ پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا، اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئی۔ تم عارف والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑائی سے، تو نبی تمہیں کتا پیش کرے گا، ایندے تمہیں ود گئے ہو، بھوکی مر گئی، ہمارا گھر نہیں چھوڑا، ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے، ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا، نوکرانوں کی پرواہ، لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی، اور اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عشق و محبت۔ تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو، اس کے زخم تو دیکھو، طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے، جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پہ۔ اتنا با اقتدار انسان کہ اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا، ارادہ تو طائف کے اوباش بدماش بندر خنزیر بنتے، بجلیاں راکھ کر دیتی، زمین دھسا دیتی، ہوائیں اڑاتی، اور وہ 3 میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چشم تصور میں دیکھو تو صحیح، پتھر کھا کھا گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھاگتے تھے، پھر گرتے تھے، اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ زخم آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا، سفید داڑھی، ابراہیم جس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور آگے 8 سال کا بچہ، یا 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے، نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا، میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ اسکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا
یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا؟ ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں، یا اللہ تو راضی ہو جا، میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا، اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا، اور طائف کے میدان میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے، اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لوہان لہو لوہان، اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر زید بن حارثہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ جانی دشمن، بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، قریشی خون نے جوش مارا، کہا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اور انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے جانے لگا، تو پھر وہ